اس کے بارے میں نے آپ کو بات کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے، اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ، اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے۔ ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسیسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیے جو ہزاروں میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے، ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے۔ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا، وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے۔ آپ یا دیکھیں کہ اس کا لباس بھی، یہ میرا خیال ہے شاید دیکھتا ہوگا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز، اور اس جیسا ہی وہ لباس، وہی ٹوپی، وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار، وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں، خواتین و حضرات، اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے۔ ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں، کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے، کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد، 9 سپتمبر 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ، جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا۔ اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں۔ امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں، M60 مشین گن ہے، اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس کی لینتھ تقریباً 42 انچ ہے، اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے، ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی لنک کر لیں۔ اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں۔ 7.62 × 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے۔ اس گولی کی رفتار 850 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے۔ یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700، ایک بار پھر یہ 7.62 × 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے، یا 0.308 اس کو کہتے ہیں، اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے۔ سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی، اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکھ کی نیٹو کی یہ ہے، اور یہ بھی 7.62 × 51 ملی میٹر یا 308 انچ کیلیبر ہے، اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ یا 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین، اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ، یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے،
اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب ہیں، بحیثیت میں خود بھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، جس نے نیگوشیٹنگ جو طاقتیں ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بڑی واضح ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرزنرز یا قیدی ہیں ان کو فی الفور ریلیز کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ثانیہ 9 مئی کا جو ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، اس کا ایک حقیقت میں ایک صحیح طریقے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی گئی ہیں وہ سامنے لانی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، وہ سامنے لانی چاہیے، اور جو 24 مئی کا 2024 کو جو سانحہ ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس نے آرڈرز دیے تھے اور کیوں ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ساتھیوں کو بشمول مجھے غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ ڈیٹین کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو فالو کریں گے۔ میری اتنی ہی باتیں تھیں۔ یہاں پہ جو میرے پاس امانت تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں ابھی گزارش کروں گا جناب شبلی فراز صاحب سے اور پھر اسد کیسر صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ شبلی صاحب آپ ادھر جائیں، میں ادھر آ جاؤں گا، مائک کے لیے آسانی ہوگی۔